رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک. دروس اللغة العربية کے پہلے حصے کا سبق نمبر 9 جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور تعلم اللغة العربية کی کلاس جو ہے وہ تقریباً 24ویں کلاس شاید ہماری بنتی ہے. تو یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا خاص کرم ہے کہ یہ سلسلہ یہاں تک چل نکلا ہے، اور یہ اللہ کی خاص کر نوازی ہے. جی تو پچھلی کلاس میں ہم ضمائر کے متعلق پڑھ رہے تھے، بات کر رہے تھے. سیدھی سی بات، جو ضمیریں مل کر آئیں یا آپ اگر ان کو لکھنا چاہیں تو ملائے بغیر نہ لکھ سکیں، جیسے ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے ملا کے لکھتے ہیں، تو ایسی ضمائر کو جو ملائے بغیر نہ لکھی جا سکتی ہوں ملنے والی ضمیریں کہتے ہیں، جن کا نام متصلہ ہے. وہ ضمیریں جو الگ لکھنا چاہیں اور الگ آ بھی جائیں تو ان کو الگ آنے والی ضمیریں جس کا عربی نام منفصل ہے. تو یعنی کہ یہ تھی بنیادی طور پر 2 قسمیں. پھر متصل کی ہم نے 3 اقسام بیان کی تھی کہ متصل کی ایک ضمیر تو وہ ہے جو مل کر آتی ہے، فعل کے ساتھ مل کر آئے. ایک وہ ہے جو کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے، ایک وہ ہے جو کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی جو ملنے والی ضمیریں ہیں کبھی وہ فعل سے ملتی ہیں، کبھی وہ کسی اسم سے ملتی ہیں، کبھی وہ کسی حرف سے ملتی ہیں. تو جب بھی کوئی ضمیر کسی اسم سے ملے گی، کسی اسم سے ملے گی، تو اس وقت اس کا نام جو ہے وہ ضمیر مرفوع یا منصوب متصل ہوگا. ملنے والی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع یا منصوب متصل ہوگا، یا پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ کسی اسم سے مل کر آئے تو اسے ہم کہیں گے ضمیر مجرور با اضافت. مضاف مضاف الیہ کے متعلق الحمدللہ ہم کافی حد تک اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں. تو جب بھی کسی اسم سے کوئی ضمیر مل کر آئے، جب بھی کبھی کسی اسم سے کوئی ضمیر مل کر آئے تو یاد رکھیں وہ ہمیشہ کون سی ضمیر ہوگی؟ ضمیر مجرور با اضافت، یعنی کہ ایسی ضمیر جو مضاف الیہ بن کر آئے گی. جیسے مع کے ساتھ اگر ضمیر آئے گی تو ہو کی صورت میں آئے گی، تو مع کیا ہے؟ ایک اسم ہے، تو اس کے ساتھ آنے والی ضمیر جو بھی ہوگی وہ مضاف الیہ ہوگی. معہ اس کے ساتھ، معہا اس کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معکی آپ کے ساتھ، یعنی کہ مختلف ہیں مؤنث مذکر کے. تو یہ ساری ضمیریں اس طرح سے آئیں گی. اب مع کے متعلق بھی یاد رکھیں، مع جو ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے اکثر، یعنی کہ کسی کے طرف مضاف ہوتا ہے. مضاف وہ اسم جس کی کسی دوسرے کی طرف نسبت کی جائے اس کے ساتھ، تو جس کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جو بعد والا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، خرج حامد مع خالد، نکلا حامد خالد کے ساتھ، نکلا حامد خالد کے ساتھ.
मा मुजाफ, का के की रा रे री अपना अपने अपनी, मैं बता चुका हूँ ये पहचान है मुजाफ मुजाफ इले की। और इनमें ख़ास तौर पे एक ये बात कि मुजाफ इले मुजाफ मुजाफ इले का तर्जुमा हमेशा आखिर से करते हैं। जैसे निकला हामिद खालिद के साथ, खालिद के साथ। खराजा हामिदुन मा खालिदिन, निकला हामिद खालिद के साथ। और ज़हबत तबीबु माल मुहंदिसी, गया डॉक्टर इंजीनियर के साथ, मा साथ, अल मुहंदिस इंजीनियर। जलस अल मुदर्रिसु, बैठा उस्ताज, माल मुदीरी प्रिंसिपल के साथ। मन मा का या अली, कौन है आपके साथ, या अली अली। माइया, मेरे साथ, जमीली मेरा दोस्त है। अब वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ माँ के साथ, पहले तो उसने बताया कि माँ के कैसे इस्तेमाल होता है, मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है। अब पहले उसने नाम लाए थे माँ के साथ, पहले खालिद लेके आया, फिर मुहंदिस, फिर मुदीर। अब वो जमायर लेकर आएगा इसके बाद, ठीक है। तो उसने कहा मम माँ का, कौन है का आपके साथ, या अली यू अली। तो का कौन सी जमीर है आपको पता है। जमीर एक तो इसका पहला नाम तो यह है जमीर मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत, जमीर मजरूर मुत्तसिल ब इजाफत। याद रखें जो मजरूर की जमीरें हैं वो जुदा होकर नहीं आती कभी भी, या तो हर्फ के साथ मिलकर आएंगी या हरूफ जारा के साथ मिलकर, यानी कि, और दूसरे नंबर पे या इसम के साथ मिलकर आएंगी। तो मम मा का, कौन है का तेरे साथ। का मतलब क्या है, तू एक, अली कौन है, एक मर्द है और सामने मौजूद है, हाजिर है। तो गोया ये जमीर कौन सी हुई, जमीर हुई वाहिद मुजक्कर हाजिर की। कौन है तेरे साथ, अली। मईया, मेरे साथ, जमीली मेरा दोस्त है, मईया मईया। अब ये या ये भी ज़मीर जो है वो थी मुतकल्लिम की। और मैं अपने मुतल्लिक, अली अपने मुतल्लिक कह रहा है कि मेरे साथ। तो ये जो मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसका मुकम्मल नाम, यानी कि एक तो ये वाहिद के लिए या जो इस्तेमाल होती है हमेशा आखिर में, एक तो वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है, तीसरा बोलने वाला जिसे अरबी में कहते हैं मुतकल्लिम, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। वो अपने लिए ये इस्तेमाल करता है, माइया, मेरे साथ, ज़मीली मेरा दोस्त है। आमिना तू, आमिना, माहा ज़ौजुहा, उसके साथ उसका खामंद है, शोहर है। आमिना तो आमिना, तुम नहीं पढ़ेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ता होती है ना, जो किसी नाम के आखिर में आती है मुअन्नस के, खास तौर पे जब वो ता किसी नाम के आखिर में आ जाएंगे, याद रखें, बस उस पर तनवीन नहीं पढ़ते हम। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ना मुजाफ पर कभी तनवीन आती है, ना कभी जो गैर मुनसरिफ जिसे हम कहते हैं उस पर तनवीन आती है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई। और जिस पर अलिफ लाम हो, तीन चीज़ें याद रख लें। नंबर एक, जिस पर अलिफ लाम हो उस पर कभी तनवीन नहीं आती, चाहे दो ज़बरें हों, चाहे दो ज़ेरें हों, चाहे दो पेशें। नंबर एक। नंबर दो, जो मुजाफ हो उस पर कभी तनवीन नहीं आती, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आ सकती। नंबर तीन, एक नया नाम आज, वो क्या है, गैर मुनसरिफ। ये क्या होता है फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, बहरहाल इतना जहन में रख लें। और उसकी छोटी सी मिसाल मैंने ये दी कि जब ये किसी नाम के आखिर में गोलता आ जाए, नाम के आखिर में, खास तौर पे किसी का नाम हो खास, ठीक है, किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं, आलम जिसे कहते हैं, वो हो, तो इस सूरत में इस पर कभी दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें नहीं आ सकती। बल्कि अगर ये कहें कि इस पर ना ज़ेर आती है ना दो पेशें आती हैं, एक ज़बर एक पेश आ सकती है सिर्फ। तो आमीना तो आमीना, माहा उसके साथ जो है उसका खामिद है। छठा जुमला देखिए, खराजा अबी, निकला मेरा बाप। अबी या मुतकल्लिम की इसके साथ भी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, मजरूर ब इजाफत, ज़मीर मजरूर ब इजाफत जो कि मुत्तसिल है। ये हमेशा मजरूर की ज़मीर होती मुत्तसिल है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मजरूर की ज़मीर है तो समझे पक्की बात है ये मुत्तसिल है, क्योंकि इसके अलावा और सूरत है ही नहीं मजरूर में। तो मजरूर क्या होता है, मजरूर यानी कि ऐसी ज़मीर जो ज़ेर की जगह आ रही हो, जहाँ ज़ेर आनी चाहिए थी वहाँ ज़मीर आ गई, तो अब वो उसको ज़मीर मजरूर का नाम दे दिया गया। खराज, निकला अभी मेरे अब्बाजान, निकले अब्बाजान, मिनल बैती घर से। मन खराजा, कौन निकला, माहू आप उसके साथ, अब्बाजान के साथ कौन निकला, उनके साथ कौन निकला है। तो हु जो है वो ज़मीर है कौन सी भला,
واحد مذکر غائب کی. ابا جان ایک تو ایک ہیں اور دوسرے نمبر پہ مذکر ہیں اور تیسرے نمبر پہ غائب ہیں, وہ موجود نہیں, ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ معہو ضمیر واحد مذکر غائب. خرج نکلا ہے معہو, نکلے ہیں معہو اس کے ساتھ امی میرے چچا جان, معہو اس کے ساتھ امی میرے چچا جان. ٹھیک ہے, تو اب یہ ضمیر کی تھوڑی سی شکل و صورت آپ کے سامنے واضح ہوئی. کہتے دیکھ جی بیتن ابن اخن, بیتو کا بیتو بیتوہا بیتی, سمجھ آئی؟ بیتو کا تیرا گھر, تو ایک مرد کا گھر, اگر نیچے زیر لگا دیں تو بیتو کی بن جائے گی, تو ایک عورت کا گھر, یعنی کہ تم آپ ایک عورت کا گھر. بیتوہو اس ایک مرد کا گھر, بیتوہا اس ایک عورت کا گھر, بیتی میرا گھر. ابن باپ, ابو کا آپ کے ابا جان, ابوہو اس کے ابا جان. اب اس او ایک مرد کے, یعنی کہ اس ایک ہو کا ترجمہ اس ایک مرد کے ابا جان, ابوہا اس ایک عورت کے ابا جان, ابی میرے ابا جان. اخن باپ, سوری اخن بھائی, اخو کا آپ کا بھائی, آپ ایک مرد کا بھائی, اگر اخو کی کر دیں تو پھر آپ ایک عورت کا بھائی. اخوہ اس کا بھائی, اس ایک مرد کا بھائی, اخوہا ہا اس ایک عورت کا بھائی, اخی میرا بھائی. ابی و امی, اب دیکھیں ان کے استعمالات دیکھیں. ابی میرے ابا جان, و امی میری امی جان, فی البیتی گھر میں ہے. اینا ابو کا کہاں ہے آپ کے ابا جان, یا حامد و حامد, ذهب الی السوق وہ گئے ہیں بازار کی طرف. نمبر 3 آخو کا طبیب, کیا آپ کا جو بھائی ہے ڈاکٹر ہے؟ لا نہیں, ہوا مدرس وہ استاد ہے. اب ہوا دیکھیں یہ کون سی ضمیر تھی, وہ ضمیر جو جدا ہو کر آتی ہے, اس کو ضمیر منفصل کہیں گے. دیکھیں لکھنے میں ساتھ میں لکھی گئی, جو بھی متصل ہے وہ ساتھ مل کے آتی, جو منفصل ہے وہ ہمیشہ جدا ہو کر الگ ہو کر آتی. ٹھیک ہے, تو لا نہیں وہ ہوا مدرس استاذ ہیں. زینب پھر ریاضی, زینب جو ہے وہ ریاض میں ہے. پہلے اس نے کیا کیا, زینب اسم لے کر آیا. اب اسم کی جگہ ہم نے کیا کہا تھا, ضمیر وہ ہوتی ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو. اب پھر زینب کو بار بار ذکر کرنے کی بجائے اس کی ضمیر لائے گا. تو اخو ہا اس کا بھائی, یعنی کہ اخو زینبا, ہا کس کی جگہ ہے, زینب کی جگہ. بار بار تکرار اچھا نہیں لگتا, اس لیے یہاں ضمیر آ گئی. اخوہا اس کا بھائی فی طائف, طائف میں ہے. وہ ابوہا اور اس کا بھائی فی المدینہ المنورہ, مدینہ منورہ میں ہے. هذا الطالب ابوہ وزیر, یہ طالب علم, ابوہ اس کا ابا جان, اس کے ابا جان, وزیر وزیر ہیں. وہ اخوہ تاجر کبیر, اور اس کے بھائی جو ہیں وہ تاجر کبیر بڑے تاجر ہیں. ذهب اخی گیا ہے میرا بھائی, المدرستی اسکول کی طرف. وذهب ابی اور گئے ہیں میرے ابا جان, الجامعاتی یونیورسٹی کی طرف. تو دیکھیں نو نمبر پہ, حامد محمد خالد حامد عباس محمود. اب دوسرا لائن دیکھیں, حمزہ طلحہ اسامہ معاویہ اکرامہ اکرمہ. تو آپ کو کیا فرق نظر آیا ان دونوں لائنوں میں, بتا سکتے ہیں آپ لوگ, کوئی بھی بتا دے. پہلی والی لائن میں آیا اور دوسری صرف ایک پیش, ہاں ویری گڈ, اوپر والے میں دو پیش آئی یہ تنوین. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. یہی بات ہے جو میں نے ابھی بات پیچھے کی تھی. وہ کیا کی تھی, جب کسی آخر میں تا آ جائے, تا اسم کی, خاص طور پہ عالم, پراپر نون جسے کہتے ہیں, عالم سے مراد یعنی کہ خاص کسی کا نام آئے گا. ایک ہوتا ہے عام نام, جیسے عورت, عربی میں عورت کو کہتے ہیں امرأت, امرأتن, اس کے آخر میں بھی تا ہے لیکن اس پر پیش آتی ہے, دو پیشیں آتی ہیں, یا دو زیریں آئیں گی یا دو زبریں آئیں گی. کیونکہ وہ امرأ سے مراد کوئی ایک عورت نہیں ہے بلکہ ایک خاص عورت جب مراد ہوگی پھر وہ امراتو بھی بن سکتی ہے. تو حمزہ, میں نے ابھی کیا بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جب کسی کی آخر میں یہ گولتا آ جائے کسی نام کے, خاص نام کے آخر میں, تو پھر اس پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. ایک بات. دوسری بات, دو چیزیں یاد رکھ لیں, اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ زیر آتی ہے, جسے ہم کسرہ کہتے ہیں یا جر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟
تھوڑی تھوڑی سر. اب اگلا دیکھیں جی، اقرأ الاسماء سر جی جی سر ایک سوال تھا جی جی سر، فکر میں آتی ہے اس کی علامات میں سے پتہ تو یہاں پر کیوں آئی ہے؟ علامات کیا دوبارہ سے؟ گول کی جو علامات ہے وہ ہم اس کے اصولوں میں پڑھا تھا کہ آخر میں گول تائی کی مؤنث کی پہچان ہوگی، تو کیوں آیا ہے؟ مذکر کے آخر میں کیوں ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مذکر کے آخر میں کیوں گولتا؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو تا ہے بطور خاص یہ مؤنث کی علامت ہے، جی لیکن کبھی کبھار یہ کسی مذکر کے آخر میں بھی آ جی جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کا اعتبار دیکھیں، اب حمزہ جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، حمزہ مؤنث نہیں ہے نا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو جی ویڈنگ نہیں کیا وہ مؤنث والا ہی کیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جیسے ہم نے اس کو مؤنث مان لیا ہے، حقیقت میں مؤنث نہیں ہے، یعنی کہ جو اس لفظ کی دالت ہے، یعنی کہ حمزہ بول کے جو ہمارے سامنے باڈی اسٹرکچر آتا ہے وہ کسی مرد کا ہے، لیکن لفظ حمزہ مؤنث ہے۔ اچھا بجائیے، صحیح لفظ حمزہ مؤنث ہے، جی، لیکن جو اس سے مراد ہے وہ مذکر ہے۔ اب کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، یعنی صرف جو نام ہو اس کی طرف شو کریں گے، لیکن وہ ہوگا مذکر۔ نہیں ہوگا نہیں، یہ تو ہم نے مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، یوزلی یہ جو تا ہے آتی مؤنث جی میں، کبھی کبھار مذکر میں آ جاتی ہے۔ اب کبھی کبھار مذکر میں آ بھی جائے پھر بھی ہم لفظ کو مؤنث مانیں گے، لیکن جس کی طرف اس کا اشارہ ہوگا اس کو دیکھ لیں گے، وہ مذکر ہوگا تو مذکر مان لیں گے، مؤنث ہوگا تو مؤنث۔ لفظ مؤنث ہے، لفظ مؤنث ہی جی ہے، سر ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی؟ جی چلیں اچھا جی، جی آگے آگے ہے الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے الفاظ کے حوالے سے، تو کہتا ہے اقرأ الاسماء الآتیۃ واضبط اواخرها، کہتا ہے کہ اقرأ الاسماء الآتیہ، آنے والے ناموں کو پڑھیے، اور وضبط اور شکل بنائیے، یعنی کہ شکل سے مراد یعنی کہ زیر زبر پیش لگائیں اواخرها اس کے، ان کے آخر میں، اواخرها ان الفاظ کے آخر میں۔ جی خالی پڑھے کوئی آپ میں سے؟ خالد، خالد، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ حمزۃ، حمزہ، یس ویری گڈ۔ عمار، عمارون، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ، حسن، انس، انس، گڈ۔ معاویۃ، معاویہ، معاویہ، جی نیکسٹ۔ حامد، عکرمۃ، عباس، عباس، طلحۃ، ہوں، عباس، محمد، محمد، طلحۃ۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ تو اس سبق میں نئے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں الزمیل دوست، الزوج بیوی،
یا پھر شوہر، دونوں کو کہا جاتا ہے. ویسے عربی میں دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں زوجہ کہہ لیتے ہیں، تو زوجہ بیوی کو کہہ دیتے ہیں، زوج خامند کو، لیکن عربی میں زوج دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. واحد ایک، فتن نوجوان، مع ساتھ، الطفل بچہ، الکویت کویت، اللغت زبان. تو یہ جی الحمدللہ ہمارا 10واں سبق مکمل ہو گیا. تو کافی چیزیں ہم نے اس میں سیکھی. تو اگر ان کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں. باقی چیزوں کو ہم انشاءاللہ دہراتے رہیں گے اگلے اسباق میں.